رب العالمین کی بارگاہ میں حمد و ثنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج کی یہ پروقار محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب بالخصوص مرحوم محمد اسلم صاحب اور محمد شریف صاحب اور بالعموم اس خاندان دے جتنے بھی افراد اس دنیا تو جا چکے نے انہاں دی ایصال ثواب واسطے اس محفل پاک نے خان پذیر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین اساں سارے دا اس محفل پاک دے اندر آنا جانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور جڑے لوگ برادری لیول تے آئے نے یا دکھاوے واسطے آئے نے اپنی نیت نو تبدیل کر لین کہ محض اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا واسطے اسی آیا چند منٹ دی حاضری ہے۔ اگر اللہ اور اللہ دے حبیب دی ذکر دی محفل دے اندر آ جاؤ تو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب کیا ہوئے گا کرکٹ دا شوقین آدمی ہوئے اور ہائی لیول دا میچ جاری ہوئے وہ ایک بال بھی مس نہیں کرنا، او دی اکھاں او دی نظراں سکرین تے جمعیاں ہوندیاں نے، لیکن محفل ہوئے اللہ اور اللہ دے یار دی، اور اس محفل دے اندر بیٹھ والے حضور دے غلام اور محروم ہو کے چلے جان اور اپنی زبانوں تے تالے لا کے بیٹھے رہن، پھر محفل دے اندر آن دا فائدہ کوئی نہ ہویا۔ محفل دے اندر اچھا کلام پڑھیا جائے، تلاوت کیتی جائے، بیان ہوئے، قرآن پڑھیا جائے، حدیث پڑھی جائے، تو اپنی پیار دے نال محبت دے نال سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ ہن تھوڑے کول میں ایک دفعہ ایصال ثواب واسطے، میرے واسطے نہیں کہنا، جنہاں واسطے آئے ہو کہ محفل ایصال ثواب کرن واسطے آئے ہو، سارے حضرات ایک مرتبہ پیار دے نال بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولیے، انشاءاللہ اس دا ثواب ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے۔ جنہاں واسطے اسا جمع ہوئے ہاں اللہ رب العالمین انہاں دی روح نوں ایصال ثواب کر دے گا۔ تہاڈی حاضری لگ گئی ہے، مزید بولدے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جنہاں واسطے آیا ہاں اللہ رب العالمین انہاں دیاں قبراں نوں منور فرماتا رہے گا۔ بلا تاخیر میں پھر دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی ساڈے بھائیاں دی ایک کاوش کی محنت اپنے والدین نوں یاد رکھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سمانی دی وقار اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، محترم سامعین دی وقار اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، رب دا کلام پڑھیا جائے تو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ میں پہلے عرض کر چکے ہاں اتھے کچھ تسی لین واسطے نہیں آئے، کچھ دین واسطے آئے ہو کہ جڑے دنیا تو چلے گئے نے انہوں نے ایصال ثواب کرنا ہے۔ میں پھر اللہ دا قرآن پڑھدا واں، میں چیک کرنا چاہتا واں کیڑا بندہ انہاں مرن والیاں دا خیر خواہ ہے تے کون سبحان اللہ بولدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انشکر وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ رب ذوالجلال نے جس جگہ تے اپنی عبادت ذکر فرمایا، اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا ہے، میں پوچھیا مفسرین محدثین دے کولوں کہ اللہ جتنے بھی اپنی عبادت ذکر فرمانا ہے ساتھ ہی
والدین دا ذکر فرماتا ہے، والدین دی عبادت دا فرماتا ہے کہ مفسرین میں جواب عطا فرما دینے کہ مولانا اللہ جس مقام تے اپنی عبادت دا ذکر کرنا ہے، نال والدین دا ذکر کرنا ہے، رب بتانا اے چاہتا ہے رب ورگا داتا کوئی نہیں، والدین ورگا رشتہ دے ناتا کوئی نہیں۔ دوستان گرامی، اللہ رب العالمین کا قرآن میں پڑھتا جا رہا ہوا، فرمایا فلا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اگر تیرا ماں ہوئے یا تیرا باپ ہوئے اگر بڑھاپے دے عالم دے طرف پہنچ جائے، فرمایا تو جوان ہو جائیں، اگر وہ تیرے نال گفتگو کر دینے، تیرے نال گلاں باتاں کر دینے، تو جوانی نوں نہیں ویکھنا، تو رب دا قرآن ویکھنا ہے۔ مولا میں کی کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے میرے بندے ماں باپ بوڑھے ہو جان، تیرے نال گفتگو کر دینا، کہ تیرا لہجہ بڑا نرم ہونا چاہیتا ہے۔ فلا تقل لهما اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرهما اپنے والدین کو جھڑکنا نہیں، بلکہ دی مولا پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا وقل لهما قولا کریما۔ پھر نرمی دے نال، محبت دے نال، پیار دے نال، اپنے والدین دے نال گلاں باتاں کرنیاں نے۔ یا اللہ میں حق ادا کر چھوڑے آئے، نرم گفتگو کر کے پیار دیا گلاں کر کے حق ادا ہو گیا ہے۔ فرمایا نہ میرے بندے حق ادا نہیں ہویا، اللہ پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا میرے بندے حق تے اقرار کبھی ادا نہیں ہو سکتا، پر میں تینوں راستہ دس دینا، میں تینوں طریقہ دس دینا۔ یا اللہ والدین کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وخفض لهما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے میرے بندے تو اللہ دی بارگاہ دے اندر کرنا ہے، مولا میں چھوٹا سا انہوں نے میں پالیا ہے، میرے نال نرمی کر دے رہے، میرے نال پیار کر دے رہے، اے اللہ اے بوڑھے ہو گئے نے، میں جوان ہو گیا، میرے ماں باپ دے رحم فرما دے، اے اللہ اپنے والدین واسطے میں دعا مانگ چھوڑیاں نے، والدین واسطے رحمت دے بازو پھیلا چھوڑے نے، کیا حق ادا ہو گیا ہے؟ فرمایا نہ میرے بندے اپنا سر سجدے دے اندر رکھ دے، انہاں تیرے واسطے دعا مانگیاں نے، اج او بیمار ہو گئے نے، اج او بوڑھے ہو گئے نے، تو اپنا ہاتھ اٹھا لے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر رحمت دا می پا خدایا، گھر دے میوے بھرے بوٹا یا سے امید میری لا، کر دے میوے بھرے والدین دنیا تو چلے جان، یہ رشتہ ختم ہو جائے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ آج والد کوئی نہیں، آج والدہ کوئی نہیں۔ دوستان گرامی کسی نے بڑی سونی گل کی ہے، پنجابی دے اندر کہتی ہے، کہندا ہے گوڑے رخ دی چھاں نہیں لبدی، جنت ورگی تھا نہیں لبدی، ہر شے بازاروں مل جاندی، پر باپ نہیں ملدا، ماں نہیں ملدی۔
دوستان گرامی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل پاک سجی امام ترمذی نے حدیث رو نقل فرمایا ہے، صحابہ دا جمع غفیر ہے، میں قربان جاواں اس محفل پاک کو جدی صدارت فرمان والے میرے آقا ہوں، صحابہ دا مجمع ہوئے۔ دوستان گرامی، ایک جوان آ جانا ہے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر اپنے والد دی شکایت کرنا ہے، وہ کتنا بدبخت انسان ہے، وہ کتنا بدبخت جوان ہے ایڈا اپنے باپ دی شکایت حضور دی بارگاہ دے اندر لے کے آیا ہے۔ دوستان گرامی، آج ساڑھے کول بھی ایسے باپ آدھے نے اپنے بیٹیاں دیا شکایتاں لے کے آ جاندے نے، کہنے نے ساڑھا بیٹا ساڑھا ادب نہیں کردا، ساڑھا احترام نہیں کردا۔ دوستان گرامی، سمجھنا ایک باپ دے کہ بیٹے دا مقام کی ہونا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے محفل پاک سجیے، ایک جوان آندا ہے، عرض کردے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرا باپ میری چیزاں تغیر کر دینا ہے، تبدیل کر دینا ہے، میں رکھدا ماں میرا باپ اٹھا دینا ہے۔ میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا جا اپنے ابا جان بلا کے لیا۔ وہ بابا اپنا چٹا لباس پا لینا ہے، ہاتھ دے اندر سوڈا پکڑے آئے، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جاندا ہے۔ فرمایا جدو پہنچے آئے میرے لجپال کریم دی بارگاہ دے اندر جبریل آ جانے نے، عرض کرتے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے بابا جڑا آپ دی بارگاہ دے اندر آیا ہے، اے آندیاں آندیاں کچھ شیر پڑھ داندا سی، فرماتا ہے شیر دے کل سماعت کر لو۔ میرے آقا نے فرمایا او بابا جڑے شیر پڑھدا آیا ہے او شیر تے میں نو سنا دے۔ عرض کرتا ہے سونے میں جاندا ہاں یا میرا رب جاندا ہے، اور تے پتہ بھی کسے نے نہیں۔ فرمایا تو پریشان نہ ہو، شیر تو پڑھدا آیا ہے، رب نے سنے نے جبریل نو بھیجے آئے، رب دا آڈر آ گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے غلام دے کولے شاعر سماعت کرنے نے۔ دوستان گرامی، او بابا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر اپنے بیٹے دی شکایت کر رہا ہے، کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ودوہا دے مکھڑے والے محبوبہ سونے آج اے جوان ہو گیا ہے، میری شکایت لے کے آ گیا ہے، پر انہوں پتہ نہیں اے چھوٹا سی، اے رات نو کھانسی کرنا سی، تے میں ایک نہیں دو مرتبہ سیرہ بنوں دے ناسا، میں شاید دوی انتظام کی دعوی سی، میرے کپڑے گلے ہو جاندے سے میں نو نیند نہیں سی آندی، میں رات نو ادھی رات نو ڈاکٹر دے کول لے کے جاندا سا۔ دوستان گرامی، اپنے باپ اپنے بیٹے دے نال شکوے پکڑدا پیا کردا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے جملے ارشاد فرمائے تاکہ قیامت تک کوئی بیٹا اپنے باپ دی شکایت نہ لے کے آئے۔ فرمایا انت بمالک لابیک، میری بارگاہ دے اندر اور نوجوان اپنے باپ دی شکایت لے کے آن والے تنو پتہ کوئی نہیں، جملے کسی محدث دے نہیں، کسی مفسر دے نہیں، کسی محقق دے نہیں، امنہ دلال سن جملے عطا فرمائے۔ فرمایا انت بمالک لابیک، فرمایا آج میری بارگاہ دے اندر آنا ہے اپنے باپ دی شکایت لیں گے۔ فرمایا خبردار تو بعد نہ آئی، فرمایا تو بھی باپ دائیں، تیرا سارا مال بھی تیرے باپ دائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کلمہ حق اہل سنت۔ میاں صاحب فرماندے نے بھائی بھائیاں دے دردی ہو دے، بھائی بھائیاں دیا باپ سرا دے تاج محمد، ماما ٹھڈیاں چھاں باپ کو اولاد سے بڑی محبت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ نوجوان حضرات میری بات توجہ سے سنیں، آج باپ کو ناراض کر کے چلے جاتے ہیں،
اپنے یاروں اور دوستوں کو، اپنے بیلیوں کو، سجنوں کو ہم راضی کرتے ہیں، لیکن باپ کو ناراض کر کے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھ لینا، جتنے بڑے استانوں پہ چلا جا، ساری زندگی پیر کے قدموں بیٹھا رہے، لیکن جب تک باپ ناراض ہے اس وقت تک تیرا کام اللہ کی بارگاہ میں تو مقبول نہیں ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، فرمایا اگر رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو پھر والدین کو راضی کر لے۔ جو آدمی والدین کو راضی کر لیتا ہے وہ آدمی رب العلا کو بھی راضی فرما لیتا ہے۔ فرمایا 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعوت المسافر، مسافر آدمی جو سفر پہ جاتا ہے، فرمایا وہ دعا مانگے یا کسی کے لیے بد دعا بھی کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعوت، مظلوم کی بد دعا یا دعا جب وہ کسی کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی اور بد دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ فرمایا تیسرا وہ کہ جب والد اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے یا والد اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے، اللہ رب العالمین اگر دعا مانگتا ہے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اپنے والدین دنیا میں حیات ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، لیکن اگر دنیا فانی سے چلے گئے ہیں یہ طریقہ اپنائیں جو آج ہمارے بھائیوں نے اپنے والدین، اپنی والدہ، اپنے دادا جان، اپنی دادی جان، تمام رشتہ داروں کو یاد کیا ہے۔ گھر کے اندر اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے ذکر کی محفل بھی سجائی ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا ہے ایصال ثواب کے لیے۔ اگر والدین دنیا میں ناراض تھے، علماء نے لکھا ہے دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کو راضی کروں، فرمایا ان کے لیے ایصال ثواب کر، ان کے لیے دعائیں کر، اگرچہ وہ ناراض تھے جب تو ان کے لیے دعائیں کرے گا وہ اللہ رب العالمین ان کو تجھ پر راضی فرما دے گا۔ سامعین دی قدر باب، والدین اللہ رب العالمین دا بڑا انعام نے، بڑا تحفہ نے، بڑا عطیہ نے۔ جڑے لوگ اپنے والدین دی، اپنے والد دی خدمت کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہوں نے اجر کتنا عطا فرمانا ہے۔ امام نبہانی بہت بڑے محدث گزرے نے، بہت بڑے فقیہ گزرے نے، ایک مدرسہ دے اندر تعلیم یافتہ نے، تعلیم پڑھا دینے، درس و تدریس دا عمل فرما دینے۔ آپ دے طلبہ، آپ دے شاگرد ہزاراں دی تعداد اندر موجود نے، رات نو خواب دیکھ دینے۔ امام نبہانی دے داڑھی دے بالاں دے اندر جواہرات موجود نے، لال موجود نے، موتی موجود نے، لیکن چہرہ اتنا سونا ہے، چہرہ اتنا سونا ہے، چند تو بھی زیادہ چہرہ چمکدا ہے۔ شاگرد حیران ہو جاندے نے، اللہ تو سڑے استاد نے اتنا رتبہ عطا فرمایا ہے، کس طرح عطا فرمایا ہے؟ 17 راتیں گزر دیاں نے، ہر رات علماء یہی خواب ایک دینے کہ سڑے استاد جو رب نے کتنا کرم فرمایا ہے، داڑھی دے بالوں دے اندر موتی پہ چمک دینے، جواہرات پہ چمک دینے، لال پہ چمک دینے۔ نوجوانوں خدا را اپنے والدین دے نال محبت کرنا، پھر اللہ والدین دے نال محبت صلہ کے عطا فرمانا ہے۔ شاگرد سوچتے نے کہ استاد سے کل کچھ نہیں ہے، استاد جی اے رب دیا رحمتہ دا نزول کس طرح ہویا ہے، لیکن شاگرد دے استاد دا ایک ایسا تعلق ہونا ہے، شاگرد ڈردے رہنے نے، کھل کے گل بھی نہیں کر سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے۔ ایک سیاںا اسٹوڈنٹ ہے کہندا ہے نا میرے بھائیوں تے میرے دوستوں تے میرے بیلیوں، جدوں صبح دا ویلا ہوئے گا نا کلام استاد دے سامنے بیٹھے گی، کسی نے بولنا نہیں، سبق دا آغاز نہیں کرنا، سبق نہیں پڑھنا، میں سب تو پہلے استاد دی بارگاہ دے اندر سوال کراں گا، استاد جی اے دسو دے صحیح نہ کیڑا عمل کیتا جے اچانک آپ دی داڑھی دے اندر جواہرات آ گئے نے، موتی تے لال آ گئے نے، چہرے نو رب نے اتنا نور عطا فرمایا ہے کہ چودھویں دے چند تو بھی زیادہ پیا چمک رہا ہے۔ کلاس صبح دے ٹائم لگ جاندی ہے، اس اسٹوڈنٹ عرض کرتا ہے استاد جی سبق
تسی نہیں پڑھنا لے. فرمایا بیٹا کی گلے ناراض ہو گئے ہو, سبق نہیں پڑھنا چاہتے؟ عرض کرتے نے حضور اج 17 دن ہو گئے نے اسی خواب پہ ویکھدے ہاں. خواب کی ویکھدے ہاں؟ ہر روز رات جدوں ویلا ہوندا ہے آپ دے چہرے مبارک دی زیارت ہونی ہے تے داڑھی دے اندر جواہرات دے موتی نظر آندے نے, چہرہ چمکدا نظر آندا ہے. فرمایا بچیو اے میرا راز سی, میرے اللہ دے درمیان راز سی. ہن تسی پوچھ لے آئے, ہن تسی اصرار پہ کر دے ہو, ضد پہ کر دے ہو. آؤ میں تھانوں دسدا جاواں, میں ہر روز جدوں عشاء دا ویلا ہوندا ہے نماز ادا کردا واں. نماز ادا کردیاں میں گھر آندا واں, میں کھانا نہیں کھاندا, اپنے باپ دے کمرے دے اندر چلا جانا. میرا باپ ضعیف ہو گیا ہے, میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے. میں اچانک باپ دے کمرے دے اندر داخل ہو جانا واں, قدم بھی آہستہ آہستہ جانا واں. کدے باپ نو جاگنا آ جائے, نوجوان تینوں پتہ کوئی نہیں, تو جدوں گھروں باہر جانا ہے جدوں رات دا ویلا ہو جانا ہے تو 11-12 تک باہر رہنا ہے. تیرے بھائی سو جاندے نے, بھابیاں سو جاندیاں نے, تیری ماں دی نظر تیرے دروازے تے ہونیاں نے, تیرے باپ دی نظر تیرے دروازے تے ہونیاں نے. ساری دنیا سو جاندی ہے لیکن باپ دی اکھاں کھلیاں ہونے. میرا بیٹا کس ویلے آندا ہے, خیریت نال آندا ہے. تیرے کول روٹی کوئی نہیں پوچھدا, تیرے کول پانی ادھی رات دے کوئی نہیں پوچھدا. سب تو پہلا تیرے کول ماں سوال کردی ہے, او میرے بچے ادھی رات دا ویلا ہو گیا ہے, پتہ نہیں کھانا بھی کھا کے آیا ہے کہ کوئی نہیں کھا کے آیا. خدا را اپنے والدین دی قدر کر لو, اپنے والدین دا احترام کرو, اپنے والدین دے قدماں دے اندر بیٹھیا کرو, والدین دے ہاتھ چومیا کرو, اپنے والدین دے قدم چومیا کرو. امام نبہانی نو یہ مقام کیوں مل رہا ہے, یہ شہرت کیوں مل دی ہے, یہ کرم کیوں ہونا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہر روز رات دا ویلا ہوندا میں اپنے والد دے کمرے دے اندر آ جانا تے میں صفائی بھی کرنا, اپنے والدین دا پخانہ بھی صاف کرنا. فرماتے ہیں ایک رات میں آیا وہاں, میں ویکھیا ہے میرے باپ دے پیراں دے نال ریت دے ذرات مل گئے نے. میرے دل دے اندر خیال آیا امام نبہانی تو اتنا بڑا علامہ ہے, تو اتنا بڑا محدث ہے, اتنا بڑا بقی ہے, ہزاروں دی تعداد کے اندر تیرے طلبہ موجود ہیں, تینوں سلام پیش کر دینے, تینوں سلوٹ مار دینے. بڑے بڑے علماء تیری بارگاہ دے اندر آ کے بیٹھ دینے. تیرے والدین دے قدموں تے خاک لگی ہوئی ہے, مٹی لگی ہوئی ہے, تو کس طرح صاف کرے گا؟ کہتے ہیں پھر مینوں خیال آ جائے میں حضور دا فرمان دنیا والے نوں سنادا رہندا ہاں کہ اگر باپ راضی ہو جائے تے رب بھی راضی ہو جاندا ہے. امام نبہانی تینوں موقع مل گیا ہے, اج والد نو راضی کر لے, اے والد راضی ہو گیا رب بھی راضی ہو جائے. فرماندے نے میں ہاتھ مارن دا ارادہ کیتا ہے, اگر ہاتھ لگے تے باپ نو جاگ آ جائے گی, اے بے ادبی نہ ہو جائے, گستاخی نہ ہو جائے. فرماندے نے میں اپنی داڑھی دے بالاں نو اپنے والد دے قدماں تے لا جائے, اپنی داڑھی دے بالاں دے نال والد دے خاک نو میں صاف کیتا ہے. تے میرے باپ نے دعاواں دتیاں نے. فرماندے نے میرے طلبہ پریشان کیوں ہوندے ہو, حیران کیوں ہوندے ہو, راز سی میرے درمیان, میرے رب دے درمیان. آج میں تمہیں دس دیتا ہے اس داڑھی دے اندر جو جواہرات آئے نے, اے موتی آئے نے, اے لال آئے نے, اے میری عبادت دا صلہ نہیں, اے میری ریاضت دا صلہ نہیں, میرا حدیث پڑھان دا صلہ نہیں, تفسیر پڑھان دا صلہ نہیں. میں والد دے قدماں نو اے داڑھی دے بالاں دے نال صاف کیتا ہے. اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے سر ننگا ہوئے, ماں مرے گھر ویلا, بھائیاں باج محمد
محمد بشار تے اجڑ جاندا ہے میرا جنو جنو والد دی بالخصوص شان سن کے مزہ آیا وہ پیار دے نال بولو سبحان اللہ والدین دی قدر بھی کیتا کرو واقعات سن کے اور انہاں دے فضائل سن کے والدین دی قدر بھی کیتا کرو والدین دے کول بیٹھیا کرو ساری زندگی بندہ مصروف رہندا ہے لیکن اپنی زندگی دے چند لمحے چند لمحات اپنے والد دے کول بیٹھو او دے حالات پوچھو او دے کپڑے دا خیال رکھنا چاہیے والدین دے کھانے دا خیال رکھنا چاہیے عزیزان گرامی آخری گل جس نو امام ابن کثیر نے لکھا ہے ایک باپ 4 بیٹے نے باپ بوڑھا ہو گیا ضعیف ہو گیا 4 بیٹے نے تو باپ کہنے لگا میرے بچوں میں بوڑھا ہو گیا میری کمر جھک گئی ہے کون بندہ ہے میرے 4 بیٹے ہیں تو جڑا میں نو سنبھال لے گا علامہ ابن کثیر فرمانے نے 4 بیٹے نے اور باپ نے 4 نو مخاطب ہو کے فرمایا دوستان گرامی باپ ایک 4 بیٹے نے باپ کہتے ہیں میرے بچوں میں وقت گزار کے چلے آواں بہت کچھ تواڈے واسطے بنایا ہے میں تواڈے واسطے جائیداداں بنائیاں نے مال بنایا ہے دولت اکٹھی کی دی ہے میں دنیا تو جان والا کیڑا بچہ مینوں سنبھالے گا چھوٹے بچے نو باپ اپنے قریب بلاندا ہے اور باپ انہوں کہندا ہے میرے بچہ مینوں سنبھال لو وہ چھوٹا بیٹا اپنے 3 بھائیاں دے کو چلا جانا ہے کہندے میرے بھائیو ایک فیصلہ کرنا ہے جڑا آدمی اپنے باپ نو لے لے گا او جائیداد نہیں لے گا جڑا جائیداد لے گا او مال باپ نہیں لے گا دوستان گرامی چھوٹا بھائی اپنے بڑیاں 3 بھائیوں نو کہندا ہے تسی باپ لینا ہے یا جائیداد لینی ہے او کتنے بد قسمت نے بدبخت نے او بیٹے جنہوں نے والد کا انتخاب نہیں فرمایا جنہوں نے جائیداد نو پسند کیتا ہے تینے مشورہ پہ کردے نے سوچنے پے نے میں کوئی من گھڑت واقعہ نہیں پیا سناندا قصہ کہانی نہیں پیا سناندا علامہ ابن کثیر نے نقل فرمایا ہے 3 بھائی کہندے نے اسی جائیداد لینی ہے اسی باپ نو کی کرنا ہے جو اس باپ نو کلیاں چھوڑ دیتا ہے تنہا چھوڑ دیتا ہے جڑا ساری زندگی اپنی اولاد واسطے کماندا رہیا ہے تینوں نے جائیداد نو سنبھال لے آئے چھوٹے بچے نے اپنے والد نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا اپنے گھر لے کے آ جاندا ہے اپنی بیوی نو کہتا ہے اے میرا والد ہے اے تیرا باپ ہے تو بھی خدمت کرنی ہے تے میں بھی خدمت کرنی ہے دعاواں لینیاں نے وقت چلدا رہیا ہے وقت چلدا رہیا ہے وقت گزردا رہیا ہے او بیٹا او دی بیوی اپنے والد دی خدمت میں کردے رہندے نے دوستان گرامی ایک ایسا ویلا آیا ہے باپ بوڑھا ہو گیا ہے باپ جو تے بیماری دے اثرات ظاہر ہو گئے نے او ویلا قریب آ گیا ہے کہ والد دنیا تو جان دا ویلا وقت قریب آ گیا ہے باپ نو اولاد دے نال کتنا پیار ہونا ہے کتنی محبت ہوندی ہے اگر اولاد ساری زندگی اپنے باپ نو قریب نہ بٹھائے اپنے باپ دا خیال نہ رکھے نا اپنے باپ دا ادب نہ کرے اپنے باپ دا احترام نہ کرے نا تے پھر بھی جدو باپ دا ویلا اخیر آ جائے نا وہ ساری رنجشاں بھلا دیندا ہے وہ سارے دکھ بھلا دیندا ہے وہ ساری غلطیاں بھلا دیندا ہے اج باپ دا آخری ویلا قریب آنا ہے کہندا میرے چھوٹے بچے جا میرے بڑے بیٹیاں نو بلا کے لایا نے مینوں ناراض کیتا ہے میرے منہ نہیں لگے او بیٹے نے میرے کول نہیں آنا چاہندے میں باپ ہاں مینوں رحم آندا ہے کہندے میں
ناراض ہو کے نہ چلا جاواں انہاں دی آخرت نہ برباد ہو جائے۔ دوستان گرامی، باپ نے بڑھاپے دے عالم دے اندر، بیماری دے عالم دے اندر جدو دنیا تو جان دا ویلا قریب آیا ہے، اپنے بچیاں نو بلا لیندا ہے۔ اے اولاد تے باپ دی محبت ہونی ہے، پیار ہو جانا ہے۔ میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہونی کہ کہہ گئے لوگ سیانے اے میوا نبیاں منگے کر کر عذر بہانے۔ استاد گرامی، والدین کی عظمت، والدین کا ادب و احترام، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں والدین چلے جائیں گے، دوست یار بیلی سجن چلے جائیں گے، قبر کے اندر جو کام آنا ہے وہ ایک رشتہ کام آنا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جب قبر کے اندر کوئی ساتھی نہیں ہوگا، جس باپ نے آپ کے لیے بہت کچھ کمایا، دولت کمائی، جدادیں لے کر دیں، لیکن قبر کے اندر وہ باپ بھی کام نہیں آئے گا۔ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، لیکن قبر کے اندر جو کام آنا ہے تو حضور کی محبت نے کام آنا ہے، حضور کی تعلیمات نے اور حضور کی سیرت نے کام آنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کریں، کہ کل جب قیامت کا دن ہو اور قبر کے اندر جائیں تو فرشتے جب ہم سوال کریں تو ہم ان کو کہہ سکیں کہ فرشتوں میں تو اس نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں۔ پھر بھی حضور کی محبت دنیا کے اندر بھی کام آتی ہے اور قبر کے اندر بھی کام آئے گی اور حشر کے اندر بھی کام آئے گی۔ دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے والدین کی عظمت اور شان کو اللہ کریم ہم سب کو اپنے والدین کا مطیع، والدین کا فرما بردار بنائے۔ الہ العالمین سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، محمد عمران، محمد عرفان، محمد شبان اور محمد شباز بھائی، اللہ کریم ان کے والد گرامی، ان کے دادا جان، دادی جان، والدہ صاحبہ اور جملہ ان کے رشتہ داروں کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔